ہوتا رہتا ہے کہ شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، خدمات بھی ہیں، دینی کام بھی ہیں، قومی کام بھی ہیں۔ یہاں یہ عالم کہ اللہ کے علاوہ آخری نبی کوئی کام ہی نہیں کرتا، یعنی وہ جیسے اپنا سب کچھ سونپ چکا ہے اللہ کہ ہم تیری خاطر آئیں، گھر بنا تو، شادی کرا تو، اولاد دے تو، میں تیرا۔ دیکھیں ایک رخ ہے تقریر کا، یعنی پیغمبر کو اب ہسٹری میں پڑھ لیجئے، کوئی گھر بنایا ہو، کسی گھر کی تعمیر کی ہو، کہیں بڑی بڑی جگہوں پہ رشتہ بھجوایا ہو، شادی کی فکر میں ہو، بس عبادت ہے غار حرا کی بلندی ہے اور اللہ سے باتیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر چکے۔ اب آپ سچ سچ بتائیے، یہ ایسے نازک مقامات آتے ہیں کہ جہاں دل چاہتا ہے کہ میں چپ ہوں تو آپ بولیں اور آپ کی طرف سے جواب آئے، یہ ایسی دلچسپ مکالماتی گفتگو ذہن میں آ جاتی ہے، پھر سوچنا آپ کو پڑتا ہے، تو وہ مجھے زیادہ لطف آتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر چکا اور وہ یہ فکر نہیں کر رہا کہ گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے، تو اب ذات واجب پر یہ واجب ہے یا نہیں کہ یہ اپنا ہر کام، اپنا ذاتی ہر کام میری خاطر چھوڑ چکا، اب مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی زندگی کا ہر کام میں کروں۔ تو اگر خدیجہ نے رشتہ بھیجا ہے تو اس نے خدیجہ نہیں سمجھے، اس کو تو جیسا کہ ابھی شروع میں کہا کہ بھئی انسان جب 20 سال کا ہوا، 22 سال کا ہوا تو گھر والے کہتے بھئی اب تعلیم تمہاری مکمل ہو رہی ہے، روزی سے لگو، روزگار سے لگو۔ بعض گھروں میں 19 اور 18 سے بچے شروع کر دیتے ہیں نوکریاں، بعض تو 30 35 کے ہو جاتے، کہتا ہے ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہم یونیورسٹی میں ہیں، اور بڈھے ہو گئے مگر ابھی جینز پہنے ہوئے ہیں، تاکہ طالب علم لگیں، طالبان نہ لگیں، طالب علم لگیں، جینز پہنے گھوم رہے ہیں، چھوٹے سے ہیں ابھی تو ہم 18 19 کے ہیں۔ اس جینز نے بڑوں کا بھرم رکھا ہے، امیر غریب سب کو چھپا لیا اس کے اندر سے، پتہ ہی نہیں چلتا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کیا ہے، وہ اوپر سے سفید قمیص پہنے، او کھلاڑی ہیں، فلانی شرٹ پہنے، او ڈاکٹر ہے، وہ جینز جو ہے وہ سب کو ٹہلا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ 25 برس کے ہو گئے، تو اب روزگار کیا ہوگا؟ اچھا وہ تو اپنا روزگار بھی اس کی محبت میں، اور ایسا بھی نہیں کہ عرب میں ایسا نہ ہوا ہو کہ کسی گھر کا کوئی نوجوان جو 25 کا ہو گیا ہو وہ بیکار بیٹھا ہو، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، کسی ملک کسی قوم میں نہیں ہوا، تو یہاں ایسا کیوں ہوگا؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ، کیا کریں، نقطہ ادھر بڑھ رہا ہوتا ہے، پھر بیچ میں ایک آ جاتا ہے، پھر رکنا پڑتا ہے، بات سے بات نکلتی جاتی ہے، شاخیں پھوٹتی جاتی ہیں، پھول کھلتے جاتے ہیں۔ میں سب سے اوپر والی شاخ کے بڑے گلاب کو
کھینچ کے لاٹ کے توڑ کے دینا چاہتا ہوں، بیچ میں اور پھول کھل جاتے ہیں، شجر جو ہے وہ کھلتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، تقریر پھیلتی جاتی ہے۔ یہ سب میرے لیے مسائل ہیں، اب کیا کریں؟ تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اقبال صاحب لکھنؤ سے آئے تو اب شادی اور پھر مکان اور پھر تو اب انہیں کیوں فکر ہو گئی اقبال صاحب کو؟ گھر میں والدہ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، شادی ہو گئی، اب بچے ہیں، تو روزگار کی تو ضرورت ہو، اور اگر نہیں کوئی نوجوان کرے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو بھائی اماں گھر میں، بہنیں بیٹھی، چھوٹے بھائی ہیں، کچھ کرتا نہیں ہے، ہر وقت سگریٹیں پھونکتا رہتا ہے انچولی کے ادھر سے ادھر، وہاں 2 بجے رات کو بھی پان کھانے جا رہا، ادھر جا رہا، وہاں بیٹھا ہے، کچھ نہیں کرتا، بس اسکوٹر اسٹارٹ کی اور سائلنسر نکال کے بھاڑ 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 کرتا ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ اب بڑھیاں کانوں میں یہ وہی ہوگا، نکلا یہ کچھ نہیں کرتا، گھر والے سے پریشان تو ہے نا۔ تو یہ تو جناب کرنا پڑتا ہے اگر فیملی ہے۔ ہاں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار غار ہیرا پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، کچھ نہیں سمجھے، کوئی الزام ہی نہیں آ رہا۔ جب تک شادی نہ ہو کوئی الزام ہی نہیں آ رہا۔ یہ بیچ میں آ گیا تھا نا نقطہ۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ تھا مسئلہ روزگار کا کہ 25 کا ہو گیا اور روزگار نہیں۔ اچھا نہیں، کیوں کہیں گے خاندان والے؟ اگر بہت راج دلارا ہے، بڑا بیٹا ہے، اجے بس کچھ نہ کہیے، کرے گا ابھی نوکری، بس میرے بیٹے کو مت کچھ کہیے، کر لے گا۔ ایسے میں ادھر ادھر سے کچھ لوگوں نے کہا بھائی وہ فلانی جگہ ذکر ہو رہا تھا تمہارے بیٹے کا کہ اچھا لڑکا ہے، اگر وہ رشتہ بھیجیں۔ اب ذرا فکر ہوئی، اماں نے بلایا کہ بھائی ذرا وہ بات چیت شروع ہو رہی ہے، ذرا دیکھ لو ایک آدھ کوئی اچھی جاب بینک میں مل جائے۔ ابھی جب رشتہ لے کے جاؤں گی وہ فوراً پوچھیں گی کرتا کیا ہے، تو کم از کم درخواست تو کہیں ڈالی دو، دیکھ لینا شاید جاب ہو ہی جائے۔ تو مسئلہ جاب کا اس وقت آتا ہے جب بات رشتے کی ہوتی ہے، یا 1400 برس کے بعد مسئلہ ہے، 25 کے نبی ہو گئے۔ ابو طالب نے بلا کر کہا محمد چلو میں خدیجہ سے روزگار دلاؤں۔ بارے ابو طالب، اب پھر وہ جملہ واپس لاتا ہوں، سب کچھ اپنا تجھے دے چکا، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اب روزگار اگر محمد کو ملے، وسیلہ ابو طالب بنے تو دلوانے والا وہ ہے وسیلہ ابو۔ اب ذرا سا ٹھہر جاؤ، اب دیکھو عقل کا ہے تمہارے امتحان۔ اللہ نے چاہا کہ اپنے محبوب کو روزگار دلائے، تو روزگار دلانے کے لیے اللہ کو ابو طالب کو اپنا وسیلہ بنانا۔ رہ گئے، ارے امام باڑہ ہوتا تو پوچھتے، کھلی جگہ ہے تو اکڑ رہے ہو، سب سمجھ رہا ہوں میں، پھیل کے بیٹھے ہو، وہاں تو جگہ نہیں ہوتی تھی تو گھس کے داد ہوتی تھی۔ پڑھنا ہمیں تمہارے لیے تھوڑی ہے، جس کے لیے پڑھنا ہے ہمیں تو پتا ہے نا کہ خوشنودیاں کہاں تک ہیں۔
سوچنے کی باتیں. چلو ہم خدیجہ سے تمہارے لیے روزگار کی بات کریں. ارے قصر خدیجہ میں ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی. امیر عرب آیا ہے، سلطان عرب آیا. خدیجہ تمہارے بھاگ کھل گئے. عبد المطلب کا بیٹا آ رہا، اور وہ اہتمام خدیجہ نے کیا، اور وہ ابو طالب کا آنا، اور وہ غلاموں کا سر جھکائے ہوئے ابو طالب کی خدمت کرنا، اور وہ پردے کے پیچھے خدیجہ بی بی کا آنا. اور کیا منظر دیکھا. میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اگر یہ کہوں کہ سورج کے پہلو میں چاند تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا، اور اگر چاند کے پہلو میں سورج یہ بھی نہیں کہہ سکتا. بس یہ کیوں نہ کہہ دوں سورجوں کا خاندان تھا، سب آفتاب تھے، سب اپنی اپنی جگہ شمس تھے. خدیجہ کا قصر منور ہو گیا. کیسے آپ نے رحمت کی؟ کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تجارت کے سلسلے میں جو قافلے تمہارے جاتے ہیں عرب سے باہر، اس میں تمہیں نگرانی کے لیے کسی ایماندار شخص کی ضرورت ہے. آپ نے صحیح سنا ہے. چونکہ ہمارے تجارت کے جو مال بردار اونٹ ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور باہر مال کی مانگ زیادہ ہے. تو کئی مرتبہ مہینے میں یہ ناقے شام، فلسطین اور مصر کی طرف جاتے ہیں مال و اسباب لے کر. اس لیے ہمیں ایک ذمہ دار اور ایماندار شخص کی ضرورت تو ہے. لیکن آپ ارشاد فرمائیں کہ خدیجہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا. جناب خدیجہ نے فرمایا میں جانتی ہوں، میں واقف ہوں، اور ان کی شہرت مجھ تک پہنچی ہے. ان کی عبادتیں، ان کی شرافتیں، ان کی نجابتیں، ان کی شجاعتیں، ان کی شرافتیں، تو ہم ان سے واقف ہیں. آپ ارشاد فرمائیں کہ تم اپنے قافلے کی نگرانی کے لیے محمد کو یہ ذمہ داری سونپ دو، جیسا آپ کا ارشاد، جیسا آپ کا ارشاد. اسی وقت اپنے غلام میسرہ کو بلایا کہ میسرہ یہ جو نیا قافلہ جا رہا ہے اس کی سربراہی جان عبداللہ روح آمنہ محمد بن عبداللہ کریں گے، اور اس کی سربراہی ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں. ابو طالب چلے آئے، محمد رک گئے. وہ جو عرصے سے غار حرا پہ جا رہا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا ہوا تھا، ابو طالب نے اس کو عبادت خانے سے اتار کے، ذرا سنیے، عبادت سے ہٹا کر تجارت پہ لگا دیا. جملہ پکڑو نا، مجھے سزا دو نا. کہاں سمجھے، کہاں سمجھے؟ جو ذہین لوگ ہیں وہی سمجھے ہوں گے. ارے اسلام بعد میں یہی تو کہے گا، روزی کمانا عبادت ہے. بریکٹ میں ایک جملہ ہے، وہ کھا نہ جانا، حلال روزی.
عبادت، قافلہ چلا گیا، مال چلا گیا، واپس بھی آ گیا، وقت دوپہر کا، دھوپ تیز عرب کی، کھانا کھانے کے بعد خدیجہ نے کنیزوں سے کہا پردے ڈال دو، سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دو، ہم کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ پردے ڈال دیے گئے، دروازے بند، اٹھ کے بیٹھ گئے، آواز کنیز خاص کو، ہم نے کہا تھا پردے ڈال دو، بی بی پردے پڑے ہوئے، اے میری طاہرہ پردے پڑے ہوئے، اے میری ملکہ پردے پڑے ہوئے، تو پردے پڑے ہوئے تو یہ دھوپ کہاں سے آ رہی ہے؟ دھوپ کہاں سے آ رہی ہے؟ کنیز نے چاروں طرف دوڑنا شروع کیا، ایک کنیز بھاگی ہوئی آئی، کہا بی بی یہ دھوپ نہیں ہے، آئیے میرے ساتھ ذرا منظر تو دیکھیے، سامنے ایک کارما آ رہا ہے، وہ ناکے پہ جو نوجوان بیٹھا ہے اس کے چہرے کی روشنی آپ کے قصر پر، اب جو خدیجہ نے دیکھا تیز دھوپ میں بادل کا ایک ٹکڑا محمد کے سر پہ سایہ کیے ہوئے، سواری بڑھتی ہے تو بادل کا ٹکڑا بھی بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ خدیجہ نے پورا منظر دیکھا، خدیجہ کے قصر میں سواری داخل ہوئی، میسرہ کو آواز دی، کہا ناقے سے سامان اتارو اور محمد سے یہ کہو کہ خدیجہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں، کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ پردے ڈالے گئے، اہتمام کے ساتھ تشریف لائے قصر خدیجہ میں، پردے کے سامنے بیٹھ گئے، پردے کے پیچھے سے سلام عرض کیا گیا۔ آمنہ کے لال نے جواب دیا، چونکہ میں نام بار بار اس لیے نہیں لے رہا ہوں، ذکر ایسا ہے کہ بار بار آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا پڑے گا، اس لیے میں بار بار عبداللہ کا چاند، آمنہ کا لال، تاکہ اچھا بھی لگے، آپ کے دل میں ایک جوت جاگے محبت نبی کی، اور بار بار آپ کو زحمت بھی نہ ہو اور احترام اور تعظیم بھی باقی رہے، اس لیے آپ کے سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ جو تجارت میں ہمارے حصے دار بنے ہیں، تو جو حصہ آپ کو ملے گا، رقم ملے گی، تو یہ آپ کہاں صرف کریں گے؟ یہ آپ کہاں صرف کریں گے؟ بات یہ ہے، خدیجہ کے چچا نے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا جو کچھ تمہیں تجارت میں نفع ہوگا اور جو تمہارا حصہ ملے گا، تو اس رقم سے ہم تمہیں ایک ناقہ خرید دیں گے، ایک تمہارا خاص ناقہ خریدیں گے، اور جو رقم بچتی رہے گی وہ ایک جگہ جمع کر کے اس رقم سے عرب کی کسی انتہائی شریف و نجیب
عورت سے تمہارا عقد کروا دیں۔ یہ میرے چچا نے کہا تھا۔ تو جناب خدیجہ نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو ایک نجیب، انتہائی شریف عرب کی ایک خاتون کا نام بتائیں تو آپ اس سے عقد کریں گے؟ یہ لمحہ تاریخ میں مت ڈھونڈو، اس کی نگرانی میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تقریر کا موضوع بھولنا نہیں ہے، موضوع ہے توحید، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر چکا، اب اس کے مسائل اللہ دیکھے گا۔ یہ ہے موضوع، اس کو چاہے جیسے آپ اپنے ذہن میں سجا لیجئے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا اور ہمارا ہو گیا، اب اس کے سارے کام ہم پر واجب۔ آل محمد نے یہی تو کیا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ مردان حق ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اللہ کے ہاتھ اور مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے جو خدیجہ بیٹھ آگے آئے جہاں پہ ختم ہو رہی، غور کیا، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ایسے ہی بندوں پر تو رؤوف یعنی مہربان ہے، سب پہ مہربان نہیں ہوتا۔ جو نفس بیچتا ہے اس پہ مہربان ہوتا ہے، اللہ اس پہ مہربان ہوتا ہے۔ اور یہ وہ نفس ہیں، وہ نفس ہیں جو دے چکے، بیچ چکے۔ ہم نام بتائیں؟ سرکار نے فرمایا آپ نام بتائیے، لیکن ہم ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم پہلے چچا سے پوچھیں گے، ہم پہلے چچا سے پوچھیں گے۔ اب جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے اس وقت سب کافر ہیں، سب کافر ہیں، پورا عرب کافر جب یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر سب مسلمان ہو گئے ہوتے تو محمد کی بارات میں نہ آتے، تو ان باتوں کی خبر ہی نہیں، ان باتوں کی خبر ہی نہیں کہ محمد کہہ رہے ہیں ہم چچا سے پوچھیں گے، چچا سے پوچھیں گے۔ گھر میں آئے، کہا چچا آج خدیجہ نے یہ پیغام دیا ہے۔ ابو طالب اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا محمد خدیجہ نے تمہیں پیغام دیا، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، ہم آپ خدیجہ کے پاس جائیں گے۔ بس یہ بات ابو طالب کی زبان سے نکلنا تھی کہ ابو طالب کی ساری بہنیں آ کے ابو طالب کو گھیر کے بیٹھ گئیں۔ ابو طالب کی بہنیں محمد کی کون ہوئی؟ پھوپھیاں۔ شادی کا ارمان پھوپھیوں کو بہت ہوتا ہے۔ جناب صفیہ کہنے لگی کہ بھائی ہم پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت یہ اطلاع ہوئی خدیجہ کے قصر میں
کہ تاجدار عرب عبد المطلب کی بیٹی قصر خدیجہ میں آ رہی ہے، تو قصر کے صدر دروازے تک خدیجہ تعظیم کرنے کے لیے دوڑی اور کہتی ہیں اس وقت کنیزیں کہ جس وقت طاہرہ میری استقبال کے لیے بڑھی تو فرش میں پیر الجھا اور تھوڑا سا ایسا لگا کہ زمین کی طرف جا رہی، اور پھر سنبھلی، اور جیسے ہی سنبھلی تو فصیح عربی میں کہا اے میرے پروردگار، محمد کے دشمن کو کبھی سرسبز و شاداب نہ ہونے دینا۔ جملہ اللہ کو پسند آیا اور اس نے فوراً طے کیا کہ لوح پہ لکھو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ محمد کا دشمن ابتر ہے، محمد کا دشمن ابتر ہے۔ صفیہ آئیں، ہم نے سنا ہے آپ نے ہمارے بھتیجے کے لیے آپ کا پیغام دیا ہے، آپ نے صحیح سنا، پھر آپ تاریخ طے کیجئے۔ بنی ہاشم تیار ہیں، بارات لے کر آئیں گے، تاریخ تیار ہوئی، ارمان اور بڑا ارمان، اس لیے کہ عبداللہ کی وفات کے بعد گھر میں کوئی بہت دنوں کے بعد خوشی کا سما تھا، اور ارمان حمزہ جیسا چچا، ابو طالب، عباس بن عبد المطلب، زبیر بن عبد المطلب، ظاہر گھر ماشاءاللہ سے بھرا ہوا تھا۔ محمد کی 7 پھوپھیاں، 11 چچا، بارات تھی بنی ہاشم کی، اور بارات کا تاجدار ابو طالب تھا۔ ابو طالب کی سربراہی میں اب یہ قدرت کا نظام دیکھیے کہ خدیجہ کے باپ خویلد بھی مر چکے تھے، ادھر سرکار دو عالم کے والد بھی انتقال فرما چکے تھے، یہاں بھی چچا سرپرست تھا، وہاں بھی چچا سرپرست تھا، وہاں خویلد کے بھائی اسد تھے، دونوں آپس میں گلے ملے، خطبہ ہوا، سب سے پہلا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، اور کس فخر سے ابو طالب نے کہا کہ آپ سب اے میرے مہمانوں جانتے ہیں کہ عرب میں ہم سے افضل کوئی خاندان نہیں، اور ہمارے خاندان کا یہ ہیرا، ہمارا افضل ترین جگر بند، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے یہ رشتہ بندھے اور عقد ہو۔ لیکن کمال کیا ابو طالب نے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کرنا تو سب مجھ کو ہے، نازک منزل تو یہی تھی، شادی مجھے کرنا ہے، بارات مجھے لے جانا ہے، بارات سجانا مجھے ہے، دلہن بیاہ کے مجھے لانا ہے، نکاح بھی مجھے پڑھنا ہے، گھر میں دلہن اتارنا مجھے ہے، گھر کو سجانا بھی مجھے ہے، ساری ذمہ داریاں میرے اوپر۔ سننے والا آپ جیسا ہونا چاہیے، اور جب آپ جیسا سننے والا ہو تو پھر ہمارا جیسا پڑھنے والا بھی ہو۔ کیا کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ بھئی ایسے سامعین کے لیے ذاکر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ایسے ذاکر کے لیے ایسے سامعین ہونا، دونوں طرف کی محنت ہے، برابر کی محنت ہے، محنت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ ابو طالب نے بہت محنت کی، جس شان سے بارات لے گئے، تو ابو طالب ایک ایک چیز سوچ رہے ہیں،
ایک دن یہ میرا بھتیجا جسے میں نے ذرا سا تھوڑا سا رک جائیے، ابھی نکاح شروع ہوا ہے، تھوڑا سا رکتے ہیں، رک کے یہاں پہ سوچتے ہیں ابو طالب کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ایک دن وہ تھا، یہ میری بھاوا جامنہ کی گود میں آیا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، پھر میری گود میں اس کو دیا گیا تھا، پھر اس کا نام رکھا گیا تھا، پھر کتنے ناز سے یہ پل رہا تھا۔ باپ اس کا جلدی مر گیا، 2.5 سال دودھ پلا کر ماں بھی نہ رہی، پھر کتنی مشکلوں سے میں نے اور میری زوجہ نے مل کر اس کو پالا۔ آج یہ ماشاءاللہ سے دولہا بنا ہوا ہے، نوشہ بنا ہوا ہے، پروان چڑھ رہا ہے۔ اب اس کی لائف جو شروع ہو رہی ہے وہ اب آج کے بعد میری لائف کا حصہ نہیں رہا، اس لیے کہ اب شادی ہو جائے گی، اس کا اپنا گھر ہو جائے گا۔ اب یہ کچھ دنوں کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ عبادتیں کرتے کرتے یہ ایک بار اعلان کر دے گا کہ میں نبی ہوں۔ اس معاملے میں میں بول نہیں سکتا، یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، میں مخالفت بھی نہیں کروں گا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا عرب اس وقت جو نہیں جانتا کہ یہ داد تو تم ایسی دو گے کہ دینا تو پڑے گا نا، بات تو پوری سن لو۔ یہ آج تو یہ عرب والے جانتے نہیں ہے جو دولہا بنا بیٹھا ہوا ہے کہ یہ نبی ہونے والا ہے، ابھی تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اب جب یہ نبوت کا اعلان کرے گا تو یہ پورا عرب آہستہ آہستہ اس کے پاس آئے گا، اس کے قدموں میں جھک جائے گا، اور پھر سب اس کا کلمہ پڑھنے لگیں گے، اور پھر اس کی ایک امت بن جائے گی۔ میرا اس امت سے کیا واسطہ، وہ تو اس کی ہوگی امت، میں کہاں دیکھوں گا کون سی امت کیا۔ لیکن مجھے کچھ پتا چلا ہے، اس لیے کہ چونکہ میں نے کسی سے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے، تو کچھ مجھے یہ علم ہوا ہے کہ بعد میں وہ امت مجھے کافر کہے گی، تو کہے۔ ابھی ابو طالب سوچ رہے کہے، ہمیں خیر اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ ان کی امت اگر ہمیں کافر کہے تو کہے۔ مسئلہ ایک ذرا سا بڑا نازک ہے، اور وہ نازک مسئلہ یہ ہے کہ نکاح میں پڑھا رہا ہوں، اتنی دیر میں سب سوچ لیا، پوری محمد کی زندگی ابو طالب کی نظر میں آئی، محمد کی نہیں، پوری امت کی زندگی، پوری امت کا کردار۔ جیسے ہی خطبہ شروع کیا آواز تھی الحمدللہ، ادھر خطبہ شروع کیا، جس سے کانٹیکٹ تھا اس نے کہا جبریل لکھو، اب جو کتاب محمد پہ اترے گی یہاں سے شروع ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ جیو سلامت ہو، سلامت ہو۔
تو آپ نے دیکھا یہ قرآن کا عدل ہے، یہ قرآن کا انصاف ہے، قرآن کی روح ہے سورہ الحمد و سورہ کوثر، وہ ابو طالب کی دین ہے، یہ خدیجہ کی، یہ ابو طالب کی دین ہے، وہ خدیجہ کی دین ہے۔ تو کیا میں نے ایسے ہی کہہ دیا؟ دلیل کی ضرورت تھی نہیں۔ سورہ کوثر خدیجہ کی دین ہے، ایک ہے دین، ایک ہے دین اور ایک ہے دین۔ لکھا ہے کی طرح جاتا ہے، تلفظ بدل جاتا ہے، معنی تینوں کے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر تینوں معنی لے لیں تو خدیجہ کا دین، خدیجہ کا دین اور خدیجہ کی دین۔ اب یہ دین یعنی دے دینا، عطا کر دینا، تو عطا کر دینا نا، تو کوثر کا کیا ترجمہ ہے؟ عطا کر دینا نا۔ ایسے کہاں آپ صحیح بخاری کی روایت سناؤں؟ ایک دن جناب سیدہ رنجیدہ بیٹھی تھی، رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے بیٹی تم بہت رنجیدہ ہو؟ بس کیا بتائیں بابا، یہ ادھر سے بار بار آواز آتی رہتی ہے، سن سن کے کان پک گئے، جب دیکھو تب اس کھڑکی سے آواز آتی ہے۔ بیٹی کیا آواز آتی ہے؟ دن بھر یہ آواز، ارے خدیجہ تو بڑھیا تھی۔ بابا اس طرح میری ماں کا نام لیا جاتا ہے۔ کہا سیدہ پکار پکار کر کہو، پکار پکار کر کہو کہ تین احسان خدیجہ کے ایسے ہیں کہ جو کسی نے مجھ پر نہیں کیے اور وہ میں قیامت تک نہیں اتار سکتا۔ جب پوری دنیا میری دشمن ہو گئی تھی تو خدیجہ میری دوست، اور جب میرے پاس مال نہیں تھا تو خدیجہ نے مجھے مال دیا، اور میری واحد بیوی خدیجہ جس نے مجھے اولاد۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ کیا کم ہے یہ شرف خدیجہ بی بی کا کہ وجہ کوثر ہیں، صحن خدیجہ میں کوثر کا پھول کھلا، یہ شرف کسی کو نہ ملا۔ اور یہ شرف کہ خدیجہ کی نسل اب تک باقی، بس یہی تو اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اور دیکھیے جہاں اعلان ہو، وارث تو ہوتے ہیں، جانے کہاں سے کہاں شجرے چلے آتے، کون ڈھونڈتا پھرتا کون کس کا وارث تھا، بڑے بڑے لوگ گزرے دنیا میں، لیکن قدرت نے ایک انتظام کیا ہوا ہے۔ وارث کا سال ب سال، مہینہ پر، ہفتے پر، 15 روز کے بعد اعلان ہوتا رہے۔ زیارت وارثہ پڑھو، وارث کون، وارث کون، تو اس میں خدیجہ کا نام بھی، السلام علیکہ یا وارثہ۔ خدیجہ کا وارث حسین، یہ ہے شرف۔ تاریخ نے لکھا کہ بڑی دولت تھی اور اس کی تفصیلات لکھی، لیکن 5 بعثت میں بیٹی کی آمد پر کہتے ہیں گھر میں کچھ بھی نہیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ ایک دن 5 برس کی بیٹی سیدہ کو بلا کر خدیجہ بی بی نے کہا، بیٹا فاطمہ، کبھی میں نے تمہارے بابا سے کچھ مانگا نہیں۔ یہ جملہ بڑا عظیم ہے۔ مانگا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو کہا وہ میں نے پورا کیا ہے، ایسا ہوا ہے، لیکن یوں کہا کہ ہم نے کبھی کچھ
مانگا نہیں کبھی تمہارے بابا سے، لیکن بیٹا ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے شرم آتی ہے مانگتے ہوئے، اس لیے میں تمہارے ذریعے سے وہ چیز مانگنا چاہتی ہوں، تمہارے ذریعے سے وہ چیز میں مانگنا چاہتی ہوں۔ کہا اماں بتائیے کیا چیز بابا سے آپ کو چاہیے؟ کہا فاطمہ بس جا کر اپنے بابا سے یہ کہنا کہ اماں نے آپ کی یہ ابا مانگی ہے۔ اماں وہ ابا آپ کیا کریں گی؟ کہا بیٹی میں یہ چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد کفن جو مجھے ملے وہ شوہر کے ہاتھ کا ہو۔ یہ جملہ اتنا عظیم ہے، نبی کی کسی بیوی نے نبی کے ہاتھ کا کفن نہیں پایا، نہیں پایا کسی نے، اس شرف سے سب محروم رہ گئے۔ سیدہ نے جا کر رسول خدا کی خدمت میں ماں کی اس بات کو دہرا دیا۔ رسول اللہ نے چادر تہ کر کے بیٹی کے حوالے کر دیا۔ 5 برس کی بچی، 5 برس کی بچی ماں کا کفن ہاتھ میں لے کر جا رہی ہے۔ بس یہ منظر یاد رکھیے کہ 5 برس کی بچی اور ہاتھ میں کفن منسوب ہو چکا نا، کفن۔ زینب بھی 5 برس کی، اور ماں یہ کہہ رہی ہے زینب یہ کرتا طے کر کے اپنے پاس رکھو، یہ میرے ہاتھ کا سیاہ کرتا ہے۔ اماں یہ کرتا کس کام آئے گا؟ بیٹا اسے حفاظت سے رکھنا، جب کربلا میں حسین زخمی حالت میں رخصت آخر کے لیے آئے اور لباس طلب کرے تو یہ کرتا کہہ کے دے دینا یہ اماں کے ہاتھ کا سیاہ ہے، یہ میرے بیٹے حسین کا کفن ہے۔ اللہ لیکن وہ کرتا بھی لوٹ لیا گیا۔ وہ کرتا بھی لوٹ لیا۔ اندھیری رات، شام غریبہ، کل کی تقریر یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ زہرا بی بی ایک بچے کو لیے ہوئے آئے۔ 11 کی صبح کو قافلہ چلا کوفے کے بازار میں، کوفے کے دربار میں۔ شام کی طرف قافلہ چلا، کہتے ہیں اس قافلے کے پیچھے پیچھے ایک بی بی بھی روتی ہوئی چلی۔ کل میں نے اعلان کیا تھا کہ زہرا بی بی کا سفر بعد شہادت، وہ سفر زہرا کا اب تک ہے، یہ سفر ہی تو ہے فاطمہ کا۔ آپ نے صف عزا بچھایا، حسین کہا اور زہرا آئی، کبھی اس مجلس میں، کبھی اس مجلس میں، کبھی اس مجلس میں۔ آج آپ کے عقیدے کے مطابق، بڑے بڑے علماء کے لکھنے کے مطابق، جب آج بی بی رومال لے کر جنت سے عزاداروں کے آنسو لینے آتی ہیں تو کیا اس وقت جب سکینہ اونٹ سے گری ہوں گی تو دادی نے بڑھ کے پوتی کو گود میں لے لیا؟ اللہ اللہ، 2 شبوں کا
یہ غم ہے کل اور پرسوں، اور تعزیت ہے زہرا بی بی کا وہ سفر جو شہادت کے بعد ہے، وہ آج موضوع پورا کر کے کل انشاءاللہ کل اور پرسوں کی تقریر میں شہادت کے وہ لمحات جیسے کہ ہر سال آپ سنتے ہیں، وہ زمین و آسمان کو لرزانے والے مصائب کچھ ایسے تھے کہ کہنا پڑا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو دن سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ صبت علی مصائب، بس آخری جملے تقریر کے اور پھر نوحہ خوانی اور اس کے بعد نظر تقریر کو تمام کیا میں نے۔ زینب تڑپ گئی، بیٹا سید سجاد کسی ظالم کو جانے نہ تو، سکینہ کو ہم آپ گود میں اٹھا کے لائیں گے۔ لیکن ہائے جب زینب پہنچی تو دیکھا ایک بی بی سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی اور قریب ایک شخص تلوار لیے حفاظت کر رہا ہے۔ پکار کے زینب نے کہا بچی مجھے دو، تم لوگ کون ہو؟ آواز آئی ارے زینب تیری ماں فاطمہ، یہ تیرا باپ علی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ گویا ساتھ ساتھ فاطمہ اور علی اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اسیروں کے ساتھ ساتھ جنت البقیع میں جب ملنے گئے تھے حسین اور زینب، فاطمہ نے کہا تھا اکیلے نہیں چھوڑیں گے اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، بچوں ماں بھی ساتھ رہے گی۔ تو زہرا ہر وقت ساتھ رہی، ہر وقت ساتھ رہی۔ اب وہ سب جنت میں ہیں، اب جنت میں ہیں سب، جس کے ساتھ زہرا چلی تھی 28 رجب کو، حسین بھی زہرا کے پاس، زینب بھی زہرا کے پاس۔ اب اس دنیا میں سیدہ کیوں آتی ہیں؟ پتہ چلا حسین کے عزاداروں سے محبت ہے تو عزاداروں کے ساتھ ساتھ، عزاداروں کے ساتھ ساتھ ذرا یہ مودت دیکھی، یہ محبت دیکھی، ایک طرفہ محبت نہیں ہے۔ بتقریر کے آخری جملے، ایک دن دربان زندہ کے دروازے پر آیا، آواز دی سید سجاد کو، آئے زنجیر کو سنبھالے ہوئے، کیا بات ہے؟ کہ سید سجاد زمانہ بہت خراب ہے، پورا شوب زمانہ ہے، ایسا نہ ہو کہ حاکم سے ہم کو سزا ہو جائے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ تم میں سے کوئی بی بی وہ سامنے جو زندہ کے دروازے کے سامنے درخت ہے اس کے نیچے بیٹھ کر روتی ہے، رات بھر روتی ہے، بیویوں کو منع کرو۔ سید سجاد رو کے کہنے لگے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دروازے میں تالا پڑا ہے، ہماری کوئی بیوی باہر نہیں جاتی۔ جناب زینب پیچھے سے آ گئیں، کیا بات ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں دربان یہ کہتا ہے، ایک بار پکار کے حضرت زینب نے کہا اے دربان جب رات آئے اور وہ رونے کی آواز آئے تو زندہ کا دروازہ کھولنا، میں خود اس بی بی سے پوچھوں گی وہ کون ہے۔ رات آئی اور آواز آئی میرے لال حسین، میرے لال حسین۔ ایک بار حضرت زینب نے پکارا بی بی کس لال کو روتی ہو؟ تم کون ہو؟ آواز آئی زینب تیری ماں فاطمہ زندہ کے دروازے پہ بیٹھی ہو، ماتب حسین۔
بھیجیے باواز بلند. صبتین نبی روتے ہیں سر کھول کے ماں کو. صبتین نبی روتے ہیں سر کھول کے ماں کو. اور دفن علی کرتے ہیں خاتون جنا کو. اور دفن علی کرتے ہیں خاتون جنا کو. سر کھولے ہوئے کرتی ہیں فریاد یہ فضا. سر کھولے ہوئے کرتی ہیں فریاد یہ فضا. اے زینب و کلثوم کرو ضبط فغاں کو. اے زینب و کلثوم کرو ضبط فغاں کو. دنیا سے گیا جو وہ پھر آتا نہیں بی بی. دنیا سے گیا جو وہ پھر آتا نہیں بی بی. رونے سے وہ مل جائیں تو منہ شوق سے ڈھانکو. رونے سے وہ مل جائیں تو منہ شوق سے ڈھانکو. بیٹی کو بلا جاتے ہی کیوں کر نہ بلاتے. بیٹی کو بلا جاتے ہی کیوں کر نہ بلاتے. بے ان کے کہاں چین رسول دو جہاں کو. بے ان کے کہاں چین رسول دو جہاں کو. دنیا میں جو اندولم سہ گئی زہرا. دنیا میں جو اندولم سہ گئی زہرا. فولاد کا دل چاہیے ان سب کے بیان کو. فولاد کا دل چاہیے ان سب کے بیان کو. مرقد میں گئی لے کے وہ پہلو شکستہ. مرقد میں گئی لے کے وہ پہلو شکستہ. لیکن نہ کہا منہ سے کبھی درد نہا کو. لیکن نہ کہا منہ سے کبھی درد نہا کو. اور ہنستے ہیں جو بے درد تو فرماتے ہیں حیدر. ہنستے ہیں جو بے درد تو فرماتے ہیں حیدر.
سنتا ہے خدا میرے یتیموں کی فغاں کو، سنتا ہے خدا میرے یتیموں کی فغاں کو، خوش ہوتے ہیں جو آج میرے رنج سے وہ لوگ، خوش ہوتے ہیں جو آج میرے رنج سے وہ لوگ، کیا منہ نہ دکھائیں گے رسول دو جہاں کو، کیا منہ نہ دکھائیں گے رسول دو جہاں کو، شوکت تیرے الفاظ ہیں سب درد کے نیستر، شوکت تیرے الفاظ ہیں سب درد کے نیستر، بے درد نہ سمجھیں گے اس انداز بیاں کو، بے درد نہ سمجھیں گے اس انداز بیاں کو، ستین نبی روتے ہیں سر کھول کے ماں کو، اور دفن علی کرتے ہیں خاتون جنا کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کو۔ عشر زہرا و ثانی زہرا کی نویں تقریر، شب شہادت آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سلسلہ عزائے سیدہ کی چوتھی تقریر ہے۔ کل الوداعی مجلس اور بعد مجلس علم برآمد ہوگا۔ جتنے بھی پرچے آپ حضرات دعاؤں کے دے رہے ہیں، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس عظیم عزت مآب گھرانے اور اس تقدس مآب بی بی کے صدقے میں اللہ سب کو صحت کلی عطا فرمائے، بلاؤں کو دور فرمائے۔ نام بنام دعا چونکہ شب شہادت ہے تو جس سے دعا مانگتے ہیں، جب اس کے اوپر خود آفت کی رات ہو، وہ اس حالت میں بھی سنتے ہیں، لیکن ہم اخلاقی طور پر اور محبت کی بنا پر کہ کسی کو دکھ میں دیکھ کر اپنی ضرورت نہیں بیان کرتے۔ یہ ہمارے اخلاقیات ہیں۔
اس لیے امام صادق نے فرمایا کہ شب عاشور اپنی کوئی ذاتی دعا نہ مانگو، دل میں رکھو، وہ تمہارے دل کی دھڑکن سن رہے ہیں، زبان سے نہ کہو تاکہ پتہ تو چلے وفادار کتنے ہو۔ اور یہ میں واقعہ پڑھ چکا ہوں مصائب میں ابھی کہ سکینہ پانی مانگنے گئی ہیں، زینب سے تو علی اصغر کی حالت دیکھ کر پھر سکینہ نے پانی نہیں مانگا کہ جب چھوٹے بچے کا یہ حال ہے تو میں کیا مانگوں۔ تو پتہ چلا اس گھر نے یہ سکھایا ہے کہ جب ایک مصیبت میں ہو تو دوسرا چپ رہتا ہے۔ پورے سال مانگو، کل علم نکلے گا، علم کو پکڑ کے مانگنا، صحت مانگو، رزق مانگو، اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرش پر اس پر بیٹھے اور نیت کی دل میں کہ کیا چاہیے، تو گھرانہ ایسے سخی کا ہے کہ کسی کی بات رد نہیں ہوتی۔ بھئی ہم تو عرصہ دراز سے بچپن سے یہ دیکھ رہے ہیں، اس گھرانے کا کرم دیکھ رہے ہیں، اور بیان بھی کرتے رہتے ہیں اس کو ہم آپ کے لیے، اور ان چیزوں کو، ان پیغامات کو پہنچاتے بھی رہتے ہیں، نثر میں، نظم میں، نوحوں میں، مرثیوں میں، تقریروں میں، یعنی جتنے بھی ذرائع ہیں اس پیغام کو پہنچانے کے، کوشش یہ ہے کہ تمام نسلوں تک یہ پیغام مسلسل پہنچتا رہے، اور یہی ہماری زندگی ہے۔ اور جیسا کہ آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں 8 روز سے، اور سال بسال آپ کے پاس وہ تقریریں بھی محفوظ ہیں جو اس سے پہلے ہم کر چکے، سی ڈیز میں، کیسٹ میں، آڈیو میں، ویڈیو میں، اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں لوگ کے کاغذ پر بھی آئے۔ تو ابھی النجات جو قافلے لے کر جاتے ہیں، انہوں نے 2 تقریریں میری اسی سلسلے کی 2004 کی چھاپی ہیں، ایک حضرت زینب کے سلسلے کی تقریر ہے اور ایک حضرت فاطمہ وہ ہے، نہیں وہ تقریر نجات والوں کے لیے، ہاں نہیں تو وہ ہمارے ساتھ جو تھی نہیں لایا، تو وہ ابھی تقسیم کریں گے، وہ آپ کو تقسیم کے لیے انہوں نے چھاپی ہیں۔ تو وہ چونکہ تمام تقریریں لکھ گئی ہیں، تو اس میں سے ایک تقریر حضرت زینب کی اور ایک حضرت فاطمہ، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی سنی ہوئی تقریریں ہیں، 2004 یہ 2008 ہے۔ تو جلدوں میں بھی چھپیں گی، وہ آئیں گی سامنے، اور کوشش یہ ہے کہ جیسا کہ مولا علی نے فرمایا کہ اپنے علم کو قلم اور کاغذ کے ذریعے محفوظ کرو، تو ذکر آل محمد تبرک کے طور پہ جیسے بھی محفوظ ہو جائے، ماشاءاللہ اسی مجمع میں ایسے بھی
ہمارے بھائی اور دوست سب لوگ موجود ہیں کہ جنہیں پوری تقریریں حفظ ہیں. کل اسد جہاں آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ میری ایک بہن ایسی تقریر سنتی ہے آپ کی کہ اس سے پوری تقریر حفظ ہو جاتی ہے، اور جو مجلس میں نہیں جاتا وہ اس کو پوری تقریر سناتی ہے، اور وہ ماسٹرز کر رہی ہے اس وقت، ناصر جہاں صاحب کی ایک بیٹی. تو اس طرح یہاں پر بھی ہمارے ماشاءاللہ جو ہمارے قریبی ہمارے بھائی ہیں ان سب کو چیزیں حفظ ہیں، اور پھر جو ہمارے کمپوزر ہیں جو تقریروں کو ٹائپ کر رہے ہیں ان کو سب حفظ ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ پیغام یاد رہ جائے. ہم سے پہلے والے جو گزر گئے وہ اپنی نسلوں کو یاد کرا گئے تو ہم تک پہنچا. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے بچے یاد کر لیں تاکہ اپنے بچوں کو سنائیں. اسی طرح یہ پیغام چلنا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کتابوں میں چھپ گیا بس یہ اتنا ہی ہے. اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو فضائل محمد اور آل محمد محدود ہو گئے. دیکھیں جتنی بار آپ درود پڑھتے ہیں جواب میں ادھر سے فضائل برستے ہیں. وہ فرشتے انتظار میں بیٹھے ہیں، فرشتے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ درود پڑھیں تو جواب میں ہم انہیں فضائل کے پرچوں کی بارش کر دیں، ان پر صحیفے اتار دیں، ان کے قلب و جگر پر، دل پر، دماغ پر، ذہن پر، ان کے حافظے پر. اور دیکھیے جیسا حافظہ آل محمد سے محبت کرنے والوں کا ہوتا ہے دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا. اور اگر آپ چاہیں تو سروے کرا لیں. یہ تو اندھی دنیا ہے نا. یہ جو بکس نکالی جاتی ہیں، گنز بک ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، عجائبات دکھائے جاتے ہیں اور یہ دیکھیے اور یہ دیکھیے، اور چھری اور چاقو اور زبان اور سانپ اور بچھو اور کیڑے اور مکوڑے اور لال بیگ. تو وہاں یہ عظمت جو ہے وہ ان اندھوں کو نظر نہیں آتی، ورنہ اتنی حیرت انگیز چیزیں کائنات کی صرف یہاں پائی جاتی ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیں تو موت واقع ہو جائے. کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ صرف ایک بار پورے ورلڈ میں کیمرے لے کے نکل جائیں اور جہاں مصائب ہو رہے ہوں اس وقت ریکارڈ کریں بہتے ہوئے آنسو، اور اس کے بعد بیٹھے کمپیوٹر سے گن گن کے کہ بتائیں کتنے کروڑ آنسو بہے. اس سے یہ بھی یقین آ جائے گا کہ آنسو ہیں، اور حیرت اس وقت بڑھے گی کہ ہر عمر کا بیٹھا ہے یکساں آنسو سب کے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ادھیڑ ہو، عورت ہو، مرد. ارے 4 آنسو خوش ہو جاتے ہیں دنیاوی موت پر. یہ وہ سمندر ہے کہ جو قیامت تک خوش نہیں ہو. جاری ہے. کیا ہیں کوثر و تسنیم؟ کوثر و تسنیم تو بنائے اللہ نے عزادار کی 2 آنکھوں سے تشبیہ دینے، ورنہ ضرورت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی
اپیلیں کریں لوگوں سے یہ کر لیجئے. صرف اگر اتنے جانوروں پہ زور دے رہے ہیں. میں یہ تمہید کر رہا ہوں تاکہ نوحہ خوانی وہاں ختم ہو جائے تو میں تقریر شروع کروں. جانوروں پہ اتنے ریسرچ ہو رہی، صرف ایک ایک ذوالجناح کے لیے ہندوستان ہو، پاکستان اور دیگر ممالک میں جا کے اس سے باتیں کریں اور پوچھیں کہ تجھے یہ سب سکھایا کس نے ہے. کہ تجھے کیسے انتظار رہتا ہے کہ مہینوں ہم خالی کھڑے کھا رہے ہیں. تجھے کیسے پتا چل جاتا ہے کہ آج میری تیاری ہے اور سواری ہے اور آمد ہے. اور وہی گھوڑا جو شوخیاں کرتا ہے، گھوڑا شوخ ہوتا ہے کہ جب اسے دوڑاؤ. اسی میدان میں ہمارا گھوڑا سامنے ہے، سخی بابا صبح کو روز دوڑتا ہے تو اس کی ادائیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. کبھی چال اس کی پوئی ہے، کبھی کاوے میں ہے، کبھی وہ الف کی چال سے آگے بڑھتا ہے. تو مختلف چالیں ہوتی ہیں اور اس میں وہ اپنی شوخی دکھاتا ہے. لیکن ادھر اس کے کاٹھی پر زین رکھا اور وہ ایسے تھر تھرائے اور پسینے میں نہائے اور مجمع میں آنے کے بعد نہ بھڑکنا، نہ دولتی چلانا، نہ وہ شوخی، نہ وہ شرارت، بار بار پیار کرنے کے لیے منہ بڑھانا، بوسے کے لیے پیشانی کو آگے کرنا. ایک گھوڑا نہیں، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ. کسی اور جگہ چلے گئے، چلا تو اب کوئی لجام نہیں پکڑ رہا محمود آباد کے ذوالجناح کی، خود سیدھا کربلا کی طرف جا رہا ہے. راستہ معلوم ہے. میری کتاب ذوالجناح ہے، اس میں ساری تفصیل دیکھ لیجئے کہ کیا کیا خوبیاں ہیں. یعنی ایک تو گھوڑے میں خوبیاں، لیکن دنیا اس کا تجزیہ کرے کہ گھوڑے میں جو خوبیاں ہیں ذوالجناح بننے کے بعد کئی ہزار خوبیاں بڑھ جاتی ہیں. عام گھوڑے میں اور ذوالجناح میں فرق کیا ہے، اس پہ ریسرچ کرے دنیا. ورجینیا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے ذوالجناح پہ پی ایچ ڈی کیا. پی ایچ ڈی کیا تو وہ جب کلاس روم ہو تو جناب جو سبجیکٹ پڑھائے، انگلش پڑھائے، فلسفہ پڑھائے، گھوم پھر کے ذوالجناح پہ آ جائے. یعنی ہر سبجیکٹ میں مثال ذوالجناح کی. تو اس کی رپورٹ کی کچھ لوگوں نے کہ جب یہ تو اپنا سبجیکٹ بھول جاتے ہیں، ذوالجناح پہ آ جاتے ہیں. تو اس نے کہا ارے بھائی اس پہ حیرت کریں وہ کہ یہ میرا سبجیکٹ ہے، یہ دیکھیں کہ دنیا کے ہر شعبے میں ذوالجناح آ کیسے جاتا. ورجینیا واشنگٹن سے قریب کا شہر ہے، 1-1.5 گھنٹے کا راستہ ہے واشنگٹن سے ورجینیا. اور جتنی یونیورسٹیاں ورجینیا میں ہیں پورے ورلڈ میں کسی شہر میں نہیں ہیں. یعنی پورے شہر بس جدھر جائیں یونیورسٹیاں ہیں. ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی، میلوں تک نکل جائیں. اس شہر میں تو یہ باتیں، ان پیغامات کو مسلمانوں کے کانوں میں پڑھتے رہنا چاہیے. ہمارے بچے تو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے انٹرنیٹ پہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. ذوالجناح.com موجود ہے، عراق سے ہے، اور اتفاق سے ذوالجناح.com عراق جو ہے اس پہ جو ذوالجناح ہے وہی میں نے اپنی کتاب کے ٹائٹل پیج پر دیا ہے، اسی سے لے کے. عراقی گھوڑا جو آپ دیکھتے ہیں تصویر ہماری کتاب پر، چونکہ کتابوں پہ بات نکل آئی ہے ذرا چشمہ تو خیر آپ نے دے دیا. کتاب
یہ فیاض صاحب چاہ رہے ہیں، چونکہ ہمارے مرکز کے بہت سرگرم کارکن ہیں فیاض حسین صاحب، دیکھیے یہ اعلان یہ کرا رہے ہیں فیاض صاحب کہ آج اور کل 2 دن کے لیے ایک رعایت یہ ہے کہ پچھلے سال افتتاح ہوا تھا بی بی سیدہ کی اس کتاب کا، اور اس کا ایک واقعہ بھی حال کا سنا دوں۔ واقعات تو بہت ہیں اس کتاب کے بارے میں، سال بھر ہو گیا جب سے آئی ہے یہ کتاب۔ ابھی سرکار ناصر ملت کے پوتے آغا روحی صاحب قبلہ مولانا علی ناصر سعید ابقاتی صاحب تشریف لائے تھے، تو ان کا فون آیا کہ میں بہار میں پٹنے شہر میں، جو کہ بہار کا دارالحکومت ہے، وہاں جناب سیدہ کی مجلسیں پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو میں ساتھ میں آپ کی یہ کتاب لیتا گیا۔ تو میں نے ممبر پہ یہ کتاب کھول کر تمام سامعین کو پٹنے میں دکھائی، اور پوری مجلس میں نے جو پڑھی تو صرف فہرست سنائی اس کتاب کی، اور مجلس ہو گئی۔ تو کہنے میں پسینے میں تر ہو گیا، میرے دونوں بیٹے، پوری مجلس رکی رہی کتاب کی زیارت کے لیے، اور ایک ایک سامع نے باری باری قرآن کی طرح اس کتاب کو چوما، ماتھے سے لگایا، اور اس کے بعد ایک نواب صاحب نے آ کے کہا کہ 30,000 میں اس کے نقد دیتا ہوں اگر آپ مجھے دے دیں۔ 30,000 ہندوستانی، پاکستانی 60,000، ڈبل پہ چل رہا ہے معاملہ، سمجھ گئے نا، ڈبل پہ چل رہا ہے۔ آپ کو 50 روپے انڈین ملیں گے، 100 آپ دیجئے گا، یہ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ صاحب یہ قدردانی آپ کی کتاب کی یہاں ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ امریکہ، لندن، تمام چائنا، تمام ملکوں میں یہ کتاب پہنچ گئی ہے۔ اب یہ چونکہ ہمارے سامعین جو بیٹھ کے ہمیں سن رہے ہیں، فیاض صاحب نے کہا ان کے لیے رعایت کیجئے کہ یہ 1,000 روپے کی کتاب ہے، تو جو بھی یہ لے تو اس کے ساتھ یہ 500 روپے کی کتاب جناب خدیجہ کی مفت دے دی جائے۔ یہ تو اعلان فیاض صاحب کی طرف سے، اب وہ بھی دے دیجئے۔ یہ دیکھیں ابھی ذل رضا صاحب اس سے کلام پڑھ رہے تھے، یہ ہمارے اکبر صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے پبلشر۔ تو یہ کتاب ہماری جو جتنے نوحے ہم نے کہے اس 40-50 برس کے عرصے میں، تو میں نے زیادہ نوحے نہیں کہے، لیکن جو بھی کہا وہ نوحہ سال کا بہترین نوحہ قرار پایا، اور انجمن کا وہ ایک ہی نوحہ انجمن کو یادگار بنا گیا۔ اور وہ ظاہر ہے کہ جو بچے اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت، تو ان کی اطلاع کے لیے کہ یہ نوحے اس وقت ابھی کبھی کبھی وہ انجمنیں پڑھ دیتی ہیں، مثلاً اے دل برانے جعفر طیار الوداع، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، رن کو سدھارو اون و محمد یہ مان سار۔ ضیاء رضوی صاحب نے، غمخارہ نے، عباس نے پڑھا تھا۔ یہ نوحہ عباس نامدار، حمزہ کا اقتدار، جعفر کا افتخار، سبتر چری دلے حیدر سزی وقار، عباس نامدار۔ یہ رضی رضوی صاحب دستہ ناصران حسین نے پڑھا تھا۔ یہ مختار صاحب ہمارے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں ابرار صاحب سوزخان، جو پاکستان کے سب سے عظیم سوزخان اس وقت ہیں، ان سے بہتر سوزخان پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، روئے زمین پر اس وقت ابرار صاحب سے بہتر کوئی سوزخان اس پورے روئے زمین پہ نہیں ہے۔ جو سینکڑوں ان کے شاگرد ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں سب ان کے شاگرد ہیں، سب ان کے شاگرد ہیں، ان سے سیکھا ہے۔ آباد محمد صاحب مروم کے بعد جو مر گئے ان کی بات نہیں ہو رہی، ماشاءاللہ اللہ انہیں حیات رکھے۔ کل انشاءاللہ یہ شہادت جناب سیدہ کا مرثیہ جو پہلے پڑھا جاتا تھا اس سال بھی اب کی ابرار صاحب،
پیش کریں گے. ان کے بھائی مختار صاحب اور ان کے ایک بھائی زوار صاحب جو آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں. یہ ماشاءاللہ تینوں بھائی ازا سے متعلق ہیں. زوار صاحب، ابرار صاحب اور مختار صاحب جو تبلیغ امامیہ کے صاحب بیاض ہیں ناظم صاحب کے بعد. تو یہ نوحہ مختار صاحب نے پڑھا تھا. لیلا یہ رو کے کہتی ہیں دل بھر بچھڑ گیا. اس کی بیت ہے 18واں برس تھا کہ موت آ گئی تجھے، اے نور عین کس کی نظر کھا گئی. یہ انہوں نے پڑھا تبلیغ امامیہ میں. اور اسی طرح یا شاہد عالم بے ابی انت و امی، یہ شادمان نے یہ نوحہ پڑھا پچھلے سال. اور معصوم سکینہ پیاسی ہے، یہ سوکھے ہوئے لب خشک زباں بےتاب عطش سے ننھی سی جان معصوم سکینہ پیاسی ہے. یہ ضیاء رضوی صاحب نے غمخاران عباس میں پڑھا تھا. پکاری یہ قاسم کی میت پہ ماں تجھے رونے کو لال چاؤں کہاں، یہ یزداں نے پڑھا یہ نوحہ. بے چین ہے مادر آجا علی اصغر، آجا علی اصغر، یہ الذوالفقار کے نقی صاحب نے پڑھا. اور ایک سال ضیاء رضوی کا یہ نوحہ بہت مشہور ہوا غمخار میں. سونا ہوا رن چھا گئی مقتل میں اداسی، سیراب ہوئی خون سے جو خاک تھی پیاسی، گلشن ہوا پامال ہر ایک پھول ہے باسی، خیمے کی نگہباں ہے محمد کی نواسی. دن چھپ گیا رات آ گئی سنسان ہے صحرا، احسانی زہرا، احسانی زہرا. بہت مقبول ہوا یہ نوحہ. دربار الہی میں بسط گریا و مستر، اب آئی ہے زہرا، ہیں ساتھ چھکائے ہوئے سر فاتح خیبر، اب آئی ہے زہرا. یہ نوحہ اسد آغا صاحب نے انہی مجالس میں پڑھا. گھر سے چلے جو حیدر صفدر یا علی مولا حیدر مولا، الذوالفقار میں نقی صاحب نے یہ نوحہ پڑھا اور بہت مقبول ہوا. اس شان سے غازی صف جنگاہ میں آیا، سرما ہوا جو کوہ گراں راہ میں آیا، میدان میں قیامت کے نظر آ گئے آثار، عباس علمدار، عباس علمدار. یہ نوحہ ضیاء رضوی نے. زلزلے میں تھا دشت کربلا، کانپنے لگا عرش کبریا، گونجتی تھی جب ہر طرف صدا، کشتہ شد حسین واہ مصیبتا. بہرحال اس طرح یہ جو عرصہ دراز سے آپ لوگ کیسٹوں میں یہ نوحے سن رہے ہیں، اس پہ مضامین بھی لکھنے والوں نے لکھے ہیں اور برسیے ہیں. اس میں معجزے پہ ایک برسیہ ہے جو بہت اہم ہے، نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے. شاعری میں میں نے وہ دلائل جو علم کلام میں قرآن میں دیے جاتے ہیں تفسیر میں، وہ میں نے اس میں دیے. پھر ایک مرثیہ جناب سیدہ کی مدح میں جس کے بند ابی ذل رضا صاحب پڑھ رہے تھے وہ ہے، اور ایک مولا علی کی سلطنت اور حکومت کے بارے میں ملک سلیمان سے علی کی حکومت کا موازنہ کیا ہے. تخت سلیمان اور دوش نبی، وہ مرثیہ بھی آپ پڑھیں گے تو بہت آپ کو ثواب ہوگا. اور یہ ذل رضا صاحب نے جو اس مرثیے کے پڑھے تو اس کا مقطع ذل رضا صاحب کو پڑھنا چاہیے تھا، وہ نہیں پڑھا انہوں نے. وہ مقطع میں اس کا پڑھ دوں. مقطع پہلے سنا دوں پھر 2-3 بند اور اس کے بعد اب تقریر شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ تقریر کی تیاری ہو گئی. اب یہ مقطع ہے. عشرہ فاطمہ زہرا کی جو رکھی بنیاد، ہو گئے 30 برس. یہ 95 میں مرثیہ کہا تھا. اب اس کے آگے سے برس جوڑ لیجئے گا کہ ان مجالس کو کتنے برس ہو گئے. ہو گئے 30 برس ہیں یہ مجالس آباد، ہیں یہ مجالس آباد، پاک
کے سب اپنی مرادیں ہیں عزادار بھی شاد ہے یہ اختر کی دعا اور یہی اس کی مراد مرثیہ فاطمہ زہرا کا جو ہر سال لکھے اس کو تاریخ ادب صاحب اقبال لکھے. چونکہ حضرت فاطمہ کے مرثیے بہت کم لکھے گئے اس لیے میں نے یہ تحریک آج سے 20 برس پہلے شروع کی تھی کہ جو مرثیہ لکھے گا جناب سیدہ کا ہم اسے وہاں تو جو شرف ملے گا وہ ملے گا. مرکز علوم اسلامیہ بھی اس کو انعام پیش کرے گا. تو یہ 2-4 بند اس مرثیے کے چونکہ آج کی مناسبت سے جب قلم سجدہ تعظیم بجا لائے گا عاجزی میں سر تسلیم کو نہڑائے گا لفظ و معنی کی غلامی سے نکل آئے گا تب در فاطمہ زہرا سے شفا پائے گا. اے قلم مریم کبریٰ کی ثنا لکھنا ہے. ارے سر کے بل چل تجھے زہرا کی ثنا سر کے بل تجھے زہرا کی ثنا. دیکھیں یہ مجمع میرا جو ہے ماشاءاللہ یہ ایسا تربیت یافتہ ہے کہ نثر پڑھو شعر پڑھو کوئی دقت نہیں. سجدہ کرتا ہے یہی فرق طرح دار قلم نظر آتی ہے رواں بس یہی رفتار قلم پاتی ہے خط حکومت یہی سرکار قلم در زہرا پہ کھلا جوہر کردار قلم یہی شاعر کو عطا لوح و قلم ہوتے رہے اسی در پر تو مقدر بھی رقم ہو. اب دیکھیں جو لوگ قلم سے کام کرتے ہیں ان کو دعا میں نے دی ہے. جو کتابیں لکھتے ہیں مدح اہل بیت میں جو نوحے کہتے ہیں مرثیے کہتے ہیں سلام کہتے ہیں ان کو میں نے دعا دی ہے. فرت انگیز ہے رنگینی گلزار قلم بلبل سدرا بھی ہے کاشف اسرار قلم پھر سجا قسمت مداح سے دربار قلم یہ دعا ہے کہ سلامت رہے سرکار قلم. بھئی قلم کی بھی ایک سرکار ہے اس کا صدر دفتر اہل بیت کی مداح ہے حکومتیں نہیں. کسی بھی قلم سے پوچھ لیجئے یہ دعا ہے کہ سلامت رہے سرکار قلم. بھئی کیوں یہ قلم کا دربار اور سرکار اس لیے پردہ غیب میں سنتا ہے قمر زہرا کا اب بھی روشن ہے امامتی سے گھر زہرا کا. اور پھر یہ شکوہ دیکھیے دنیا میں ہر شاعر نے شکوہ کیا. میر انیس نے بھی شکوہ کیا اتنے بڑے شاعر نے اتنی قدردانی ہوئی انیس کی اور دبیر کی لیکن شکوہ کیا. کوئی ایسی ناراضی کی بات ہو گئی ہوگی ہر شاعر کے ساتھ کہ شکوہ کر کے مرا. انیس نے کہا نا اس عہد میں سب کچھ پر انصاف نہیں. اور دبیر نے کہا انصاف نہیں کوئی دل صاف نہیں ہے. دونوں نے یہ بات کہی کہ انصاف ہی نہیں کوئی انصاف ہی نہیں کرتا. محنتوں کا صلہ وہاں سے تو ملتا ہے یہاں سے ذرا کمی ہے. تو پھر میں نے بھی شکوہ کیا اسی قلم کے بہانے سے. نعمت مدحت زہرا سے بڑھی شان قلم ایک ایک حرف بنا لال بدخشان قلم ہے مضامین کے گوہر زینت دامان قلم در جواہر کے خزانے کا ہے عنوان قلم. مدحہ بنت نبی کا ہوں گنہگار نہیں قرض دنیا نہ کرے اس سے سروکار نہیں. ناز اس پہ ہے
کہ شہزادی یہ کونین اور جناب علی یہ اس کے کچھ نفسیاتی بند ہیں. قرآن کی آیت کو میں نے عنوان اس میں دیا فی بیوت، وہ گھر جو روشن ہیں اور اللہ کی ان گھروں پہ نظر ہے. اس آیت کو بنیاد بنایا میں نے اس میں. تو آگے چل کے اس بات کو میں نے واضح کیا کہ یہ گھر جو ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے. اوج کا اوج ہے، رحمت کی ہے رحمت یہ مقام، شان کی شان ہے، شوکت کی ہے شوکت یہ مقام. اس پورے بن میں سنتیں ہیں. شان کی شان ہے، شوکت کی ہے شوکت یہ مقام، راز کا راز ہے، آیت کی ہے آیت یہ مقام، نور کا نور ہے، عصمت کی ہے عصمت یہ مقام. بیت معمور ہے قرآن میں مکان زہرا، فی بیوتن سے خود آئینہ ہے شان زہرا. یہاں اس کو میں نے آیت کو کوٹ کیا ہے. اچھا اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس گھر میں ذکر الہی ہوتا ہے، تسبیحیں ہوتی ہیں، اس کا میں نے ذکر کیا ہے، چادر کا ذکر کیا ہے. اور چادر کا ایک بند پڑھا تھا ذل رضا صاحب نے، یہ رضا طے ہو تو ہے سمٹا ہوا جلوہ طور. تو اس کی میں نے چادر کی ہر سچویشن بتائی کہ طے ہوتی ہے، پھیلتی ہے، اوڑی جاتی ہے، سر پہ آتی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے. اس کے آگے ایک بند ہے کہ جس میں چادر کیسی ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ چادر کی ایک ایک شے کا ذکر کیا ہے میں نے. اس کے پیوند ہیں احرام شرافت کے چراغ، صبر و غربت کے نشان، حجلہ غیرت کے چراغ. دیکھیے جو لفظ میں جس طرح ادا کیا کروں بچے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں تلفظ کو. اصل لفظ ہے حجلہ نہیں بولتے، حجرہ بولتے ہیں، لیکن جب حجلے کو حجلہ بولتے ہیں. حجلہ غیرت، حجلہ نہیں بولیں گے. اور جب حجرہ کہیں گے تو حجرہ ہی کہیں گے، حجرہ نہیں کہیں گے. اس لیے کہ یہاں ایک فیشن چلا ہوا کہ ہر لفظ میں زبر لگ جاتا ہے. خزاں فلاں، جہاں زیر ہے وہاں بھی زبر، تو تلفظ خراب ہو رہا ہے. اس لیے جب میں پڑھا کروں شعر تو بچے بہت غور سے سنا کریں. صبر و غربت کے نشان، حجلہ غیرت کے چراغ، چشم عارف کے لیے فخر نبوت کے چراغ، اس کے بخیوں نے سنبھالے ہیں امامت کے چراغ. بھائی اس کی